الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم رب العالمین کی توفیق سے اس کے حبیب خدا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبات جاننے کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق بہت سی چیزیں ہم جان چکے ہیں، جیسا کہ آپ کا نسب شریف آپ کے والد محترم سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کی طرف سے، آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے، اور اس طریقے سے ہم جان چکے ہیں آپ کو دو باپوں کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ہم جان چکے ہیں کہ کس جگہ آپ کی ولادت ہوئی، کس تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور کس دن کو ہوئی، کس وقت آپ کی ولادت ہوئی، عیسوی لحاظ سے کب ہوئی، سکندری لحاظ سے کب ہوئی، عام الفیل جو ایک سال ہے اس کے مطابق آپ کی ولادت بسعادت کب ہوئی۔ تو آپ کی ولادت بسعادت کے وقت کون سی چار عورتیں آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ کون سی وہ چار عورتیں تھیں، اور اس طریقے سے ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ ہر بچے کے لیے اس کے ماں باپ اس کے لیے انعام ہوتے ہیں، احسان کے طور پر ہوتے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے لیے آپ کے والدین کیا ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم جانیں گے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مائیں کتنی ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقی ماں ایک ہی ہوتی ہے جو بچے کو جنم دیتی ہے، وہ تو ایک ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن اسلام میں یہ بھی ہے کہ جو عورت جس بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بھی اس کی ماں بن جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں رضائی ماں۔ تو آج ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی رضائی مائیں تھیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا، آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا آپ ہیں، اور ابو لہب کی لونڈیا جو بعد میں مسلمان ہوئی ان کا نام ہے سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ تو اب یہ سیدہ سویبہ آپ کی ماں ہو گئی، کون سی ماں؟ رضعی ماں ہو گئی۔ تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ طیبہ آمنہ سلام اللہ علیہ جس طرح اپنے ماں باپ کے گھر اکیلی تھی، نہ ان کا کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی، اسی طریقے سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والدین کے گھر فرید پیدا ہوئے، یعنی اکیلے منفرد، نہ آپ کا کوئی سکا بھائی ہے نہ ہی کوئی بہن ہے، لیکن آپ کے بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، لیکن رضائی ماؤں کی طرف سے۔ تو سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھائیوں میں یا بہنوں میں آتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی جو تھے سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، ان کا نام تھا مسروح۔ مسروح یہ عجیب نام ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں کوئی بھی آتا تھا تو وہ رکھ دیتے تھے، بعض اوقات بتوں کے نام پر رکھ دیتے تھے یا کسی درخت کے نام پر رکھ دیا، جیسا بھی وہ چل رہا ہو زمانے میں ویسے رکھ دیتے۔ آج بھی کہیں کہیں یہ ماحول یا آپ رواج کہہ لیں پایا جاتا ہے، اسلام لانے کے باوجود تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو ان کا نام تھا مسروح۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے بھائی سیدہ سویبہ کی طرف سے مسروح تھے۔ تو یہ جو لونڈیا ہوتی ہے یہ ایک بندے کے متحت ہوتی ہے، یہ ایک بندے ایک آقا جسے آپ سردار کہہ سکتے ہیں یا امیر کہہ سکتے ہیں، اس کی ملکیت میں ہوتی ہے، جیسے آپ اس کی چیزیں کہہ لیں یا جانور کا کسی بھی طریقے سے جس طرح وہ چاہے ان کو بیچے یا اپنے پاس رکھے، جس طرح اپنی چیز کو جس طریقے سے چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو لونڈیا ہوتی تھی وہ اپنے سردار کی ملکیت میں ہوتی تھی، تو اس لونڈیا سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ بھی اس مالک کی ملکیت میں ہوتی تھی۔ اب سیدہ سویبہ سے پیدا ہوئے مسروح،
اب یہ مشروع ملکیت میں چلے گئے ابو لہب کی، کیونکہ ابو لہب کی ملکیت میں تھی سیدہ صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف، جب آپ مدینہ میں پہنچے بہت سارا مال اکٹھا ہوا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کو نہیں بھولے تو کیسے اپنے بہن بھائیوں کو بول سکتے ہیں؟ آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا مسروع کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے، جو حضرت صہیبہ کی طرف سے ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسروع جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، وہ بہت پہلے وفات پا چکے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی حضرت صہیبہ کی طرف سے ایک تھے، ان کا نام تھا مسروع۔ اس طریقے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا ام برکہ نے، ام ایمن برکہ نے۔ ام ایمن برکہ کون ہے؟ ام ایمن برکہ یہ لونڈیاں تھیں آپ کے والد محترم سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب۔ آپ کی ولادت بسعادت سے پہلے آپ کے والد محترم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو وراثت میں سیدہ ام ایمن برکہ ملی۔ تو سیدہ ام ایمن برکہ نے آپ کو دودھ پلایا، تو یہ رضاعت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری ماں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حقیقی والدہ ہے وہ ہے سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ، اور اس کے بعد جو رضاعت میں پہلی ماں ہے وہ ہے سیدہ صہیبہ، ان کے بعد آتی ہیں سیدہ ام ایمن برکہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اس وقت تک ہم جان چکے ہیں آپ کی حقیقی ماں ہے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، آپ کی رضائی ماں ایک ہے سیدہ صہیبہ، ان میں سے اولاد تھی، ان کی ایک بیٹا تھا مسروع، جو کہ آقا کریم علیہ السلام مدینہ میں جب تشریف لے آئے تو ان کے بارے میں پوچھا، اس کا ساتھ دینے کے بارے میں یا اس کو مال دینے یا تحفہ، اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا، وہ بھائی ہوئے اور حضرت صہیبہ ماں ہوئی، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو وفات پا چکا ہے۔ تو پھر دوسری جو رضاعت میں آپ کی والدہ ٹھہری وہ ہے سیدہ ام ایمن برکہ، جو آپ کے والد محترم سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کی لونڈیاں تھیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کیا فرماتے تھے جب آپ کی والدہ محترمہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی، آپ فرماتے تھے یہ میری ماں ہے ام ایمن برکہ، یہ میری ماں ہے میری ماں کے بعد۔ تو انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ ام ایمن برکہ کی شادی آقا کریم علیہ السلام نے کروائی، لیکن کس سے کروائی، اور ام ایمن برکہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی اولاد پیدا ہوئی، اور وہ کیسے ایمان لائی۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی رضائی ماؤں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔